اس کا احسان ہے جو اللہ رب العزت قرآن مجید کو سیکھنے اور درست انداز میں پڑھنے کے لیے جمع کرتا ہے. یہ محض اللہ ہی کی توفیق ہے جو ہم قرآن مجید کو سیکھنے اور پڑھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. یہ اچھا ہو گیا کہ ہمارے شرکا جو دور ہیں وہ بھی قریب آ گئے. اچھا الحمدللہ آج جو ہماری کلاس ہے گزشتہ کلاس کا تسلسل ہے. گزشتہ کلاس ایک بات آئی تھی, بہت اہم وہ بات آئی تھی. وہ یہ ہم لوگوں نے بات پڑھی تھی کہ قرآن مجید کے اندر 7 جوڑے ایسے ہیں, 7 پیئر لفظوں کے ایسے ہیں کہ اگر ان کو سمجھ لیا ہم لوگوں نے تو انشاءاللہ قرآن مجید کا تقریباً 16,000 مقامات حل ہو جائیں گے. کیا مطلب 16,000 جگہ پر وہ استعمال ہو رہے ہیں وہ جوڑے. ان جوڑوں میں سے ہم نے پہلا جوڑا گزشتہ کلاس میں پڑھنے کی کوشش کی تھی. اس میں سے پہلا حصہ جو تھا یہ لفظ پڑھیے کیا ہے, پڑھیے پھر سے کیا ہے, ہوا. جیسے ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں نا قل ہوا, ہے نا, تو پہلا حصہ اس جوڑے کا ہم نے پڑھ لیا تھا ہوا. اس جوڑے کا دوسرا حصہ, دوسرا پارٹ کیا ہے, ہو, جس کے بارے میں نے پڑھوایا تھا. کیا لفظ تھا, ہو. اور یہ ہو جو ہے کسی بھی لفظ کے آخر میں آتا ہے. جیسے یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے, پڑھیے, نہیں صرف یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے, ربہ. کیا لفظ ہے, ربہ. صحیح ہے. جیسے ہم شہادتین پڑھتے ہیں نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن, کیا کہتے ہیں, عبدہ و رسولہ. تو آج ہمارا یہ جوڑے کا دوسرا حصہ ہے ہو. یہ ہو بھی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے اور اس طرح ہی بھی استعمال ہوتا ہے, دونوں کا مطلب ایک ہے. ربہ آج انشاءاللہ ہم اس کو استعمال کریں گے, اس کو پڑھیں گے قرآن مجید میں کس طرح یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ربہ, آگے اس لفظ کو پڑھیے صرف من ربہ. آپ پڑھیے زبردست. ربہ اس کا مطلب ہے اس کا رب. ربہ اس کا. یہاں پہ لفظ رب کو اگر ہم تبدیل کر کے کوئی اور لفظ لگائیں جیسے رسولہ, کیا مطلب ہوگا, کیا مطلب ہوگا, اس کا رسول. ٹھیک ہے. کرس, ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا, تو اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے وسع کرسیہ, کیا مطلب ہوگا, اس کی کرسی. عبدہ, عبد کا مطلب بندہ نا, عبدہ اس کا بندہ. چلیے, اور اگر اس عبدہ رسولہ کرسیہ والے 2 لفظوں سے مل کر جو ایک قطعہ بنتا ہے, اس قطعے سے پہلے اگر یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, من. من کا مطلب ہم لوگ یہاں سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے, من کا مطلب کیا تھا, سے. تو من ربہ, الٹا ترجمہ ہم کیا کریں گے, اس کے رب سے. من رسولہ, زبردست. من کتابہ, اس کی کتاب سے. اگر یہاں پہ فی آ جائے, مثال کے فی کا مطلب کیا تھا, میں کسی چیز میں نا, تو فی کتابہ, اس کی کتاب میں, اس کی کتاب میں, ہے نا. فی مسجدہ, مثال کے طور پر فی مسجدہ, اس کی مسجد میں. بیت کا مطلب ہے گھر, ہے نا, تو اس سے پہلے اگر فی لگاؤ, فی بیتہ, اس کے گھر میں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر مثال کے طور پہ اعلی, اعلی کا مطلب کیا تھا, پر. اگر یہی ربہ والے قطعے سے پہلے اعلی لگ جائے, مثال کے طور پہ اعلی, اعلی کا مطلب کیا تھا, کیا تھا, پر. اعلی ربہ, اس کے رب پر. اعلی کرسیہ, اس کی کرسی پر. صحیح ہے. تو آج انشاءاللہ العزیز ہم ان دونوں حصوں کو پڑھیں گے. پہلے یہ دیکھیں گے قرآن مجید میں ہو کے ساتھ جو لفظ ملے ہیں وہ کیا ہیں, کون کون سے الفاظ ہیں. پھر ہم دیکھیں گے اس ہو والے قطعے سے پہلے کبھی من آئے گا, کبھی قرآن میں فی آ رہا ہے. تو اب یہ دیکھیے یہ والا بھی قطعہ ہے. قطعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, 2 لفظ مل کر بنا ہے نا. تو یہ بھی قطعہ ہے, یہ بھی قطعہ ہے, لیکن فرق ان دونوں میں یہ چھوٹا قطعہ ہے اور یہ نسبتاً اس کے بڑا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم ان دونوں کو پڑھیں اور ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں اس کا استعمال کتنا ہے. بہت زیادہ استعمال ہے.
شروع کرتے ہیں. بیتہو اس کا گھر جی. ربہو اس کا رب. رحمتہو اس کی رحمت جی. اب آگے چلتے ہیں. ہاں آگے جی. یہ تو ہم نے پڑھ لیا. ربہو. رسولہو اس کا رسول. قومہو اس کی قوم. اچھا ابھی میں نے عرض کیا تھا نا یہ والے ہو والے لفظ قرآن میں بہت ہے تو ہم ابھی دیکھیں گے. اچھا اس کتاب کے اندر جو معلم القرآن کتاب ہے اس کے مؤلف جو ہیں مولانا عبید الرحمان صاحب, ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب, انہوں نے یہ ایک اچھی کوشش کی ہے کہ ہو سے متعلق جتنے قرآن کے اندر الفاظ آئے نا ان سب کو ایک جگہ جمع کیا ہے. تو یہ ایک اچھی کوشش ہے. ہمارے سامنے ابھی سارے الفاظ گزر جائیں گے جو اس طرح ہیں. چلیے یہ لفظ ہم لوگوں نے پڑھ لیا. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے. عرشہ اس کا عرش. عملہ اس کا عمل. قولہ اس کا قول. کرسیہ اس کی کرسی. یہ لفظ کیا ہے. قلب. قلب کا مطلب کیا تھا. دل نا. قلبہ اس کا دل. قبرہ اس کی قبر. اجرہ اس کا اجر. علمہ اس کا علم. قمیص قمیصہ اس کی قمیص. صحیح ہے. حضرت یوسف کے اندر آتا ہے نا یہ لفظ قمیصہ اس کی قمیص. آگے نفس نفسہ اس کی جان. اس کا نفس اس کی جان. موتہ اس کی موت. چلیے. عبدہ اس کا بندہ. حسابہ اس کا حساب. طعام. طعام کا مطلب کیا ہوتا ہے کھانا نا. طعامہ اس کا. رحمتہ اس کی رحمت. فضلہ اس کا فضل. بیت تو آ چکا ہے. غیبہ اس کا غیب اس کی مخفی باتیں. آگے ذریت یہ نسبتاً نیا لفظ ہے. ذریتہ اس کی اولاد. اہل. اہل کا ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے آپ بتائیں گے. اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے. گھر والے ہیں نا. تو اہلہ اس کے گھر والے. حکم. حکمہ اس کا حکم. نفعہ اس کا نفع. امر کا مطلب حکم. امر کا مطلب بھی. امرہ اس کا حکم. بطن یہ نسبتاً نیا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بطن کسے کہتے ہیں. پیٹ کو کہتے ہیں. تو بطنہ اس کا پیٹ. وجہ. وجہ کسے کہتے ہیں. چہرہ. وجہہ اس کا چہرہ. سمع کا مطلب کان. سمعہ اس کے کان. راس کا مطلب ہوتا ہے سر. راس کسے کہتے ہیں. سر. یہ نسبتاً نیا لفظ ہے. رأسہ اس کا. بصر بصارت سے. بصرہ اس کی آنکھیں. جزاؤہ اس کی جزا اس کا بدلہ. ظہر کا مطلب پشت کمر. ظہرہ اس کی پشت. شیعۃ کا مطلب گروہ. شیعتہ اس کا گروہ. عدو کا مطلب دشمن. عدوہ اس کا دشمن. مقدار. مقدارہ اس کی مقدار ہے نا. امرأۃ. امرأۃ کا لفظ گزشتہ کلاس میں آیا تھا. کس کو کہتے ہیں. عورت کو کہتے ہیں. امرأتہ اس کی عورت اس کی بیوی یعنی. رجع کا مطلب لوٹنا لوٹانا. رجعہ اس کا لوٹانا. لقاء اس لفظ کو یاد رکھیے گا. لقاء کا مطلب کیا ہوتا ہے. ملاقات. یہ قرآن کے اندر بہت آیا. من کان یرجو لقاء اللہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے یعنی ایمان رکھتا ہے. جی اس طرح کے الفاظ ہیں. لقاؤہ اس کی ملاقات. خشیتہ اس کا خوف اس کی خشیت. زینت. زینتہ اس کی زینت. مولا مددگار. مولاہ اس کا مددگار. شکلہ اس کی شکل. مأوا یہ قرآن مجید میں کافی دفعہ آیا ہے. مأوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ. مأواہ اس کا ٹھکانہ. ختام لفظ یہ لکھا ہوا ہے. یہ سیل. سیل لگاتے ہیں نا بند کرنے کے لیے مہر لگاتے ہیں وہی بالکل وہی ہے. ختامہ اس کی سیل اس کی مہر. عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. عندہ اس کے پاس. ام المومنین جیسا آتا ہے نا. ام کا مطلب کیا ہوتا ہے. ماں. صحیح. امہ اس کی ماں. اخذ کا مطلب پکڑنا. اخذہ اس کی پکڑ. نورہ اس کا نور.
صلاتہ اس کی نماز، تسبیحہ اس کی تسبیح، مزاج یہ نسبتاً نیا لفظ ہے اور مطلب بھی الگ ہی لکھا ہوا ہے. ہم اردو میں لفظ مزاج استعمال کرتے ہیں لیکن مزاج ہم کس کے معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ مزاج جو ہوتا ہے انسانوں کا ہے نا. لیکن یہاں پہ قرآن مجید میں جو لفظ مزاج استعمال ہوا ہے وہ اس معنی میں نہیں، وہ کس معنی میں ہوا؟ امتزاج، امیزش کے معنی میں استعمال ہوا. ملاتے ہیں نا، دو چیزوں کو ملاتے ہیں تو اس ملانے کے عمل کو کہتے ہیں امیزش، کہ فلاں کے اندر فلاں کی امیزش ہے. تو یہ اس معنی میں وہ قرآن میں آتے ہیں نا وہ مزاجہ من تسنیم، اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم سے. اب تسنیم کیا ہے پھر اللہ آگے بتاتا ہے عینن، وہ تسنیم وہ چشمہ ہے، یشرب بها المقربون جس چشمے سے کون پیئیں گے؟ مقرب لوگ پیئیں گے. صحیح ہے. تو مزاجہ اس کی آمیزش. آگے چلتے ہیں، ذائقہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. آیاتہ اس کی آیات، یہ آ چکا ہے نفعہ ضر، ضرر سے ہے. ضرر کسے کہتے ہیں؟ نقصان نا. ضرہ اس کا نقصان، کفرہ اس کا کفر. چلیے الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق سے اب ہم مکمل جملے کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں. صحیح ہے. مکمل جملے کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے وہ دہرا لیں کہ پہلی کلاس میں ہم لوگوں نے یہ اسلوب پڑھا تھا، یہاں بیچ میں لکھا تھا میں نے کہ ہم سب سے پہلے لفظ سمجھیں گے، لفظ کے بعد کیا سمجھیں گے انشاءاللہ؟ قطع. صحیح ہے. یہ دو لفظوں سے مل کر تو قطع بن گیا، ربہ، ختامہ، یہ سارے قطع پڑھے ہم نے. اور پھر قطع کے بعد اگلا مرحلہ کس کا ہے؟ جملہ، جس کے اندر بات مکمل ہو گئی. تو قطعوں سے مل کر جملہ جس کے اندر بات مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر جملوں سے مل کر کیا؟ آیت. صحیح ہے. تو الحمدللہ ہم تیسرے مرحلہ اب ترجمہ کرتے ہیں. بس اجرہ اس کا اجر، علی اللہ اللہ پر ہے، جزاؤہ اس کی جزا اس کا بدلہ، جہنم جہنم ہے. یہاں سے نا یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ ہم اردو میں نا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جزا، اور اس کی ضد کے مقابلے کیا کرتے ہیں؟ سزا. تو ہم جزا کہتے ہیں اچھے بدلے کے معنی میں اردو میں ہم، اور سزا کہتے ہیں برے بدلے کے بارے میں. جبکہ قرآن مجید میں لفظ جزا مطلق آیا ہے. مطلق کا مطلب دونوں کے لیے آئے ہیں. جہنم کے لیے بھی لفظ کیا آ رہا ہے یہاں پہ؟ جزا. اس کی جزا اس کا بدلہ جہنم. آگے چلتے ہیں. پس حکمہ اس کا حکم، آگے پڑھیے کیا ہے یہ؟ الی اللہ اللہ کی طرف. ان کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، ہر کلاس میں ہم دہراتے ہیں اس کو، ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ یاد ہو جائے. انہ کا مطلب کیا ہے؟ صحیح ہے. لی کا مطلب کیا ہے؟ کے لیے. فی کا مطلب ہے میں. اعلی کا مطلب ہے پر. من کا مطلب ہے سے. الا کا مطلب ہے کی طرف. بی کا ہم نے پڑھا تھا سیاق سباق سے ترجمہ ہوگا، ساتھ وغیرہ. اور لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. اور الا کا مطلب ہے مگر سوائے. یہ لفظ یاد رکھ لیں، یہ لا کتابن کا مطلب ہم نے پڑھا تھا لا کیا؟ یقیناً. لا کتاب، لام کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. لام کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. صحیح ہے. چلیے اب اس کی مشق کرنا آسان ہو گیا انشاءاللہ ہمارے لیے. وا اور مأوا، ابھی آیا تھا مأوا کا لفظ ٹھکانہ. زبردست. اب ترجمہ کریں. وَمَأْوَاهُ اور اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے. وَأَمْرُهُ اس کا حکم إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف ہے. قَوْلُهُ اس کا قول الحق حق ہے. النار آگ. موعد کا مطلب وعدہ. موعدہ اس کا وعدہ ہے. پس آگ اس کا وعدہ ہے. آگے ہوا وہ جو ہم لوگوں نے اس حصے کا ہم لوگ پہلا حصہ کیا پڑھا تھا؟ ہوا وہ. پس وہ جزاؤہ اس کی جزا ہے. زبردست. ہوا امرأتہ امرأ عورت بیوی. امرأتہ اس کی عورت اس کی بیوی.
قائمتن کھڑی ہے, قائم کھڑا ہونا نا, کھڑی ہے جی. امہ اس کی ماں, زبردست, صدیقہ سچی ہے, راست باز کا مطلب سچی ہے. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے, یہاں پہ رک جائیے اور اس سبق کو دہرا لیں. ہم نے کانا کا جب سبق پڑھا تھا تو کانا کے سبق میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ کانا کا اصل مطلب کیا ہے, زبردست, اصل مطلب کیا ہے, تھا. کانا کا اصل مطلب کیا ہے, تھا. لیکن کانا کس معنی میں بھی آتا ہے, ہے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے, تو یہاں پہ اس کا اصلی مطلب سامنے رکھیے گا. اب ترجمہ کریں. کانا تھا, عرشہ اس کا عرش, اور تھا اس کا عرش, علی الماء پانی پر, ماء کا مطلب پانی, اور اس کا عرش پانی پر تھا. اب اس طرح کانا تھا, یہ چونکہ مقدار کا لفظ آ رہا ہے تو ہم اردو میں مقدار مؤنث استعمال کرتے ہیں نا, تو اب تھا کی جگہ کیا کہہ دیں گے, تھی. صحیح ہے. کانا مقدارہ اس کی مقدار تھی, الف سنہ کتنے سال, 1000 سال. لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے, یہاں پہ کس کی بات چل رہی ہے, حشر کے دن کی. کس کی بات چل رہی ہے, حشر کے دن کی نا. اور پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں, اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اکثر حشر کا جو واقعہ ہے وہ, اور حشر کے بعد کی, مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے, اس کے لیے جتنے الفاظ آئے ماضی کے صیغے لے کے آتے ہیں. کون سے صیغے, پاسٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں. وہ پاسٹ ٹینس اسی وجہ سے کیونکہ مرنے کے بعد اٹھنا اور یہ سارا ہونا بالکل جس طرح ماضی کا مطلب ہوتا ہے یقینی ہو چکا ہے نا, اس میں شک تو نہیں ہوتا کسی کو, اسی طرح وہ چیز مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اتنا ہی یقینی ہے. تو یہ ہے اصل میں کس کے, حشر کی بات. تو اب سیاق سوال سے ہم اردو میں کیا ترجمہ کریں گے, ہوگی. کیا ترجمہ کریں گے, کیونکہ بات کس کی چل رہی ہے, حشر کے دن کی ہے نا. اب ترجمہ کریں. کانا مقدارہ اس کی مقدار ہوگی, یعنی 1 سال کی مقدار کتنی کی ہوگی, الف سنہ 1000 سال کی ہوگی. ایک سال نہیں, ایک دن کی, ایک دن کی مقدار 1000 سال. آگے عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس, عندہ اس کے پاس, علم الساعہ ساعہ کا مطلب کس کا, ساعہ کا مطلب گھڑی لفظی معنی نا, لیکن ساعہ سے مراد کون سی گھڑی, قیامت کی گھڑی. عندہ علم الساعہ اس کے پاس قیامت کا علم ہے. آگے چلتے ہیں. عندہ اس کے پاس مفاتیح الغیب غیب کی کنجیاں ہیں, غیب کی چابیاں ہیں. چلیے ابھی اور ہیں. واللہ اور اللہ, ورسولہ اور اس کے رسول, احق سب سے زیادہ حق پر ہیں, سب سے زیادہ سچے ہیں. احق سب سے زیادہ سچے ہیں. فإن اللہ بس بے شک اللہ, ہوا وہ, مولاہ اس کا مددگار ہے. زبردست. اور قلبہ اس کا دل, مطمئن ہے, بالایمان ایمان پر. سبحانہ پاک ہے وہ, هو الغنی وہ ہی غنی ہے. انما در حقیقت, اللہ الہ واحد ایک معبود ہے, سبحانہ پاک ہے وہ. اب یہ نسبتاً نیا لفظ آیا ہے, اس کو پڑھیے ذرا. عندہ سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے, سب مل کے پڑھیں, کیا لکھا ہوا ہے, آ. یہ آ جو ہے نا, یہ آ سوالیہ ہے عربی میں. ایک حرف ہوتا ہے آ, اس کا مطلب ہوتا ہے کیا, سوال کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, اب ترجمہ کریں. عندہ کیا اس کے پاس, علم الغیب علم الغیب ہے, غیب کا علم ہے جی. کل شیء تمام چیزیں, ہر چیز, ہالک ہلاک ہونے والی ہے, الا سوائے, مگر,
वज, वज लफ्जी माने वज के होते हैं चेहरा, वजहहू सिवाय उसके चेहरे के, मुराद क्या, उसकी जात के सिवा सब फना हो जाएगा। वल्लाहु और अल्लाह, इंदहू उसके पास, अजरुन अजीम बड़ा अजर है। इन ये वाली भी आयत बिल्कुल वही है, ये वाली आयत भी उसी तरह है, इसको पढ़ लेते हैं। इस्मुहू उसका नाम, अहमद अहमद है, इस्मुहू उसका नाम, अल मसीह ईसा इब्ने मरियम मसीह ईसा इब्ने मरियम है। खिताम, खिताम का लफ्ज आया था अभी थोड़े देर पहले भी ना, मोहर, जबरदस्त सील मोहर, खिताम उसकी मोहर मिस्क, मुश्क, मिस्क किसे हम उर्दू में क्या कहते हैं जिसको, मुश्क, सही खुशबू है। वह मिजाजुहू और उसका मिजाज, उसके अंदर आमेजिश है, मिन तस्नीम, तस्नीम से, यानी वो नहर है जो तस्नीम जी। अब वो आज का हमारा दूसरा हिस्सा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि देखें बैतुहू, ये तो किता हमने पढ़ लिया दो लफ्जों से मिलकर। बाज दफा इस किता से पहले फी आ जाता है, कभी इन्ना आ जाएगा, कभी आला आएगा, कभी मिन आएगा, कभी इला आएगा, है ना। तो ये निस्बतन किता थोड़ा बड़ा हो जाएगा। किस तरह बड़ा होगा, देखें बैतुहू का तर्जुमा तो हमने क्या पढ़ा, उसका घर। फी बैतिही का तर्जुमा क्या होगा, उसके घर में। और ये कुरान में बहुत इस्तेमाल है, इससे हम जुमले पढ़ेंगे अब जी। आगे चलिएगा, आगे और आगे और बस। अब सबसे पहले आला, आला का मतलब क्या होता है, पर। लेकिन एक फर्क आपने देखा होगा, थोड़ा पीछे कीजिए और बस। एक फर्क आपने देखा है, यहां पे इस लफ्ज को पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। यहां पे ता के ऊपर क्या है, पेश है ना। अब इसको पढ़ें, फी, यहां ता के नीचे क्या आ गया, जेर आ गया। और ये बात हम लोगों ने यहां पे भी पढ़ी थी ना कि इन लफ्जों में से कोई लफ्ज आता है ना तो अगले हर्फ के, अगले लफ्ज के आखिर में जेर आ जाता है। जैसे फी दीनिल्लाही है ना, लफ्ज दीन के आखिर में क्या गया, जेर आ गया। तो ये इन लफ्जों के वजह से बैतुहू के बजाय क्या आ गया, बैतिही। अब चले हम आला को पढ़ते हैं जी। आगे आला, आला आला, इससे पहले आला, आला का मतलब पर, आला रब्बिही उसके रब पर, आला क़ब्रिही उसकी कब्र, आला मौतिही, आला वजहिही, आला बतन, आला बतनिही उसके पेट पर, आला बसरिही, आला अमरिही उसके फैसले पर, उसके हुक्म पर, अला ज़हर पुष्ट, अला ज़हरीही उसकी पुष्ट पर, अला रजईही उसके लौटाने पर, अला नफ्सिही उसके नफ्स उसकी जान पर, अला अब्दिही उसके अब्द, अब्द का मतलब क्या होता है, बंदा ना, अला अब्दिही उसके बंदे पर, अला रसूलिही उसके रसूल पर, अला कमीसिही उसकी कमीज पर, अला कुर्सीही उसकी कुर्सी पर, अला समईही उसकी समाअत पर। अब हम पढ़ेंगे अगला लफ्ज क्या है, मिन। मिन का मतलब बताइए क्या पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, से ना। चलिए, मिन बैतिही, मिन खशियतिही उसके खौफ से, मिन रअस का लफ्ज अभी थोड़ी देर पहले आया था, इंसानी आज़ा में से कौन से हिस्से को कहते हैं, रअस, सर, जबरदस्त। मिन रअसिही उसके सर से, मिन शिअतिही उसके गुरोह से, मिन अदुव, अदुव का मतलब क्या होता है, दुश्मन ना, मिन अदुव्विही दुश्मन से। चलिए अब आगे चलें, सिर्फ 5-5 लफ्ज हम पढ़ेंगे फिर असल मश्क की तरफ जाएंगे। फी का मतलब क्या है, में, फी क़ल्बिही उसके दिल में, फी रब्बिही उसके रब में, फी नफ्सिही उसकी जान में, उसके नफ्स में, फी अहलिही उसके अहल में, उसके घराने में। आगे चलें, इला, इला का मतलब क्या है, की तरफ, इला अहलिही उसके घराने की तरफ, इला कौमिही, इला अब्दिही उसके बंदे के, इला तामिही खाने की तरफ जी। आगे चलिए, इन्ना, इन्ना का मतलब क्या था,
بے شک نا, ان ربہو, بے شک اس کا رب, ان فضلہو, اس کا فضل, ان اخذہو, بے شک اس کی پکڑ زبردست, ان مفاتیحہ, مفتاح چابی, مفاتیحہ اس کی چابیاں. بی کا ہم لوگوں نے سیاق سواد سے ترجمہ کیا تھا, میں صرف 2-3 لفظوں کا کر کے پھر اصل ہدف کی طرف جائیں گے. برسولہ, اس کے رسول سے, اس کے رسول پر, اس کے رسول کو, ہم نے پڑھا تھا نا سیاق سواد سے اس کا ترجمہ ہوگا. آگے چلیے, لی کا مطلب بتائیے کیا تھا, کیا تھا لی کا مطلب, کے لیے نا, لربہ, آج ہم نے پڑھا ہے ماں, لأمہ, اس کی ماں کے لیے, لی ولی, ولی کس کو کہتے ہیں, دوست, لی ولیہ, اس کے دوست کے لیے, اب, اب کسے کہتے ہیں, باپ, لی ابیہ, لی امرأ, امرأ آیا تھا آج بھی عورت نا, لی امرأتہ, عورت اس کی بیوی کے لیے. جی آگے چلیے, اب یہ وہ آگئے جملے جن کا انشاءاللہ العزیز آپ ترجمہ کریں گے پھر ہم پڑھنے طرف جائیں گے. بس انما, بے شک در حقیقت, در حقیقت, حسابہ, ہاں اب ہم فوکس کریں گے اس کا کے لفظ کے اوپر, یہ لازمی اس کا ترجمہ ہم کریں گے کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے نا, ہو, اس کا, حسابہ عند ربہ, اس کے رب کے پاس, آئندہ پاس, بہت اعلیٰ. آگے, ہوا, وہ, علی نور, نور پر ہے, من ربہ, اس کے رب, من, اس کے رب, من کا مطلب کیا تھا, اس کے رب سے, فی قلبہ, اس کے دل میں, فی کا مطلب کیا تھا, میں, اس کے دل میں, مرض, مرض ہے, بیماری ہے, ان, بے شک, اخذ, اخذ کا مطلب کیا تھا, پکڑ, اخذہ, بے شک اس کی پکڑ, علیم شدید, سخت دردناک ہے, علیم دردناک, وہو, اور وہ, ظالم, ظالم ہے. اگلے لفظ پڑھیے آپ, کیا ہے, اب آپ ترجمہ کریں, لی کا مطلب تھا کے لیے, لنفسہ, اس کی جان کے لیے, یعنی اپنی جان کے لیے وہ کیا ہے, ظالم ہے. اب یہ آیت پڑھیں گے ہم, واہ, اگلے لفظ آپ پڑھیے, ہاں, لی کا مطلب کیا تھا, کے لیے نا, للہ, اللہ ہی کے لیے ہیں, اور اللہ ہی کے لیے ہیں, العزہ, عزت, لرسولہ, اس کے رسول کے لیے, زبردست, کانا, بہت اعلیٰ, کانا تھا, علی بینہ, بینہ کہتے ہیں واضح نشانی, علی بینۃ, واضح نشانی, علی کا مطلب پر, واضح نشانی پر, من ربہ, اس کے رب سے, یعنی اپنے رب سے, واللہ, اور اللہ. اگر پڑھی کیا ہے, متم, متم کا مطلب لکھا ہوا ہے کیا ہے, پورا کرنے والا ہے, واللہ متم, اور اللہ پورا کرنے والا ہے, نورہ, ہی, اپنے نور کو, یہاں پہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے, اس سے پہلے اپنے نور کو, صحیح. آگے, وَهَذَا, اور ہذا, یہ, من عدوہ, اس کے دشمن سے ہے, اور یہ اس کے دشمن سے, ہذا, یہ, من شیعتہ, اس کے گروہ سے ہے. چلیے, پس لِأُمِّهِ, اس کی ماں, لی, اس کی ماں کے لیے. آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے, الثلث, کیا مطلب ہے, تیسرا حصہ ہے. یہ میراث کی بات چل رہی ہے, ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے اس وقت کہ جب کیا نہ ہو, اولاد نہ ہو. آگے, وَالرُّوحُ, ضرر, نقصان, ضرروہ, اس کا نقصان,
اقرب زیادہ قریب ہے، من نفعہ اس کے نفع سے. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ انا، بے شک کہ بے شک. آگے یہ لفظ کیا ہے؟ صالحن، حضرت صالح علیہ السلام، بے شک حضرت صالح علیہ السلام مرسل رسول ہے، من ربہ اپنے رب سے، اپنے رب کی طرف سے. والنجوم، نجم کی جمع، والنجوم اور ستارے، زبردست. مسخرات کیا ہیں؟ مسخر ہیں، قابو میں ہیں، پابند ہیں. بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے. لا مبدل، کوئی بدلنے والا نہیں ہے. لی، یہ لام کے نیچے زیر ہے. لِكَلِمَاتِهِ اس کے فیصلوں کو، کلمات کو. وَإِنَّ بے شک من شیعتہ اس کو گروہ سے، اس کے گروہ میں سے. لا ابراہیم، لا یہ والا لا، یقیناً ابراہیم ہے، اور بے شک اس کے گروہ میں سے یقیناً ابراہیم علیہ السلام ہے. آگے یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ بیدہ. بی کو الگ کر لیں، اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ ید کیسے کہتے ہیں؟ ہاتھ، اور ہی اس کا، یدی ہی اس کا ہاتھ. اب بی کا ترجمہ ہم نے کہا تھا سیاق سباق سے ہوگا نا، کہیں میں ہوگا، کہیں پر ہوگا، کہیں سے ہوگا. تو یہ سیاق سباق کیسے پتہ چلے گا؟ اس لفظ کو دیکھ کر. کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ ملک. تو اب ترجمہ کریں، بی ملک مطلب بادشاہت. بیدہ الملک اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اس کے ہاتھ سے بادشاہت ہے، یعنی اسی کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اللہ کے ہاتھ میں. چلیے اسی طرح بالکل یہ بھی یہاں پہ وہی آیت ہے. بیدہ اس کے ہاتھ میں، ملکوت کل شیء ہر چیز کی بادشاہی ہے. یہ والی نا پوری آیت ہے جس کی کا انشاءاللہ العزیز آپ ترجمہ کریں گے. کوشش کیجیے. ان الانسان بے شک انسان، لربہ اپنے رب کے لیے. صحیح ہے. لا کا ترجمہ یہی والا ہے، لا یقیناً، کنود ناشکر ہے، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ تھا شیطان تھا. اب یہاں سیاق سباق سے بات ہو سکتی ہے چونکہ شیطان ہے نا، تو اب یوں کر سکتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ اور شیطان ہے، لِرَبِّهِ اپنے رب کا، کفورا کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، نہ ماننے والا. جی. بیدہ ابھی آ چکا یہ لفظ، اس کے ہاتھ میں الملک بادشاہت ہے. وَهُوَ اور وہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر شے پر، ہر چیز پر، قدیر قادر ہے. پس سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے. فسبحان پس پاک ہے. یہ لفظ نسبتاً نیائے. پڑھیے اس کو کیا ہے؟ پھر پڑھیے الذی. الذی کا مطلب ہوتا ہے جو، جس نے، جس کو. جس طرح انگلش میں ہوتا ہے نا دیٹ یا ہو، کہ اب اس کا ترجمہ ہم بعض دفعہ سیاق سباق سے کرتے ہیں. کبھی جو ترجمہ ہم کرتے ہیں، کبھی جس کو، کبھی جس نے. اس کا ترجمہ پتہ چلتا ہے اگلے لفظ سے، الذی بیدہ. اب یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ جس کے ہاتھ میں. صحیح ہے. اب ترجمہ کریں، فسبحان الذی پس پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت کل شیء ہر شے کی بادشاہت ہے. لا مبدل کوئی بدلنے والا نہیں ہے، لکلماتہ اس کے کلمات کو، اس کے فیصلوں کو. وَهُوَ اور ہوا کے بعد ال آ رہا ہے تو وَهُوَ السمیع اور وہی سننے والا، العلیم جاننے والا ہے. آگے وَمِنْ آیاتہ اور اس کی نشانیوں سے، نشانیوں میں سے ہے کیا؟
خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق پیدائش، ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ اللیل رات، والنہار دن، والشمس سورج، والقمر اور چاند، واذان، اذان اور اذان ہے، اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعلان ہے نا، تو اب اس کو اعلان کر لیں، واذان، واذان اور اعلان ہے، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور ہی اور اس کے رسول سے، اذان ہے اللہ کی طرف سے، اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس انسانوں کی طرف، لفظی معنی انسانوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، حج اکبر کے دن یہ اعلان ہے، کیا اعلان ہے؟ پڑھیے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، بری کیا ہے؟ لا تعلق ہے، بری ہے، کس سے؟ من المشرکین، کس سے؟ مشرکوں سے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، الحمدللہ جی، یا یہاں اس سے پچھلا قرآن کو کھول لیجیے۔ اچھا میں یہاں پہ اگلے، چونکہ ہمارا اگلے ہفتے انشاءاللہ جو ٹاپک ہے نا وہ بہت اہم ہے، کس حوالے سے کہ دیکھیں آج ہم نے یہ پڑھ لیا، یہ ہوا پڑھا تھا اور ہوا کے ساتھ ہو پڑھ لیا، یہ جوڑا بن گیا نا پورا دو لفظوں کا مل کر۔ پھر آج ہم نے اس ہو کے بارے میں یہ پڑھا کہ ہو والے قطعے سے پہلے من بھی آ سکتا ہے نا، اور کیا کیا آ سکتا ہے؟ لی بھی آ سکتا ہے، اور علا بھی آیا، کہیں فی بھی آیا، الا وغیرہ آیا۔ اب ہم اگلی کلاس کے اندر انتہائی اہم، یعنی اس چیپٹر کے بعد جو ہم چیپٹر پڑھیں گے ہو سے متعلق، وہ انتہائی اہم کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہم پڑھیں گے ہو سے پہلے براہ راست ان نہ آ جائے، ہو سے پہلے براہ راست لی آ جائے، یعنی بیچ میں لفظ رب نہیں ہے، کوئی اور لفظ نہیں ہے، ان ہو، صحیح ہے، لی کے بعد ہو آ جائے، علا فی کے بعد ہو آ جائے، اور علا کے بعد ہو آ جائے، صحیح ہے، من، اچھا من کے بعد ہو آئے تو پڑھیں گے کس طرح پڑھیں گے؟ من ہو کا مطلب اس نا، من ہو اس سے زبردست، الہ کے بعد اگر ہو آ جائے، الہ کا مطلب تھا طرف، الہ نہیں ہوگا، قرآن میں دوسرے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، کیا ہے؟ الیہ، وہاں پہ کیا آ جائے گا؟ ہو کے بجائے ہی ہو جائے گا، الیہ کیا مطلب ہوگا؟ اس کی طرف۔ اس طرح علا کے بعد اگر ہو ہوگا تو لفظ کیا بنے گا؟ علیہ، کیا مطلب ہوگا؟ اس پر۔ فی کے بعد اگر ہو ہوگا تو فی ہی کیا مطلب ہوگا؟ اس میں۔ یہاں پہ تھوڑا سا آ کے انشاءاللہ میں اگلی کلاس کے اندر تفصیل بتاؤں گا، لی ہو کے بجائے ہو جائے گا لہو، یہاں پہ لام کے نیچے زیر کے بجائے یہاں پہ کیا چلے جاتا ہے؟ زبر، لہو اس کے لیے۔ یہ اس لیے اہم ہے یہ والا سبق جو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، کیونکہ اس کی ایک تو پریکٹس زیادہ کرنی ہے، اور میں ہر کلاس کے اندر کرواتا ہوں جہاں پہ ہماری یہ کلاس ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک ایک لفظ کو بغیر دیکھے ہم پڑھتے ہیں، جیسے لہو تو ساتھی بتائیں گے اس کا مطلب کیا ہے۔ وجہ یہ ہے ان سب میں پچھلے 3 اسباق سے سب سے زیادہ یہ والا لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے، جیسے لہو، منہو، علیہ، کتنی جگہ علیہ آتا ہے، کتنی جگہ الیہ کا لفظ آتا ہے بار بار، تو اس کو اچھی طرح ہم نے انشاءاللہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اب آتے ہیں قرآن مجید کی طرف، چلیے یہ آپ کے سامنے سورہ ہے، سورۃ الحدید۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الحدید، صحیح ہے۔ حدید کسے کہتے ہیں ویسے؟ لوہے کو کہتے ہیں حدید، اور اس کے اندر چونکہ سورت کے اندر لوہے کا ذکر ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے لوہا اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بہت کیا ہے؟ طاقت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اب اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ، اور منافع فائدے ہیں، لِلنَّاسِ انسانوں کے لیے۔ چلیے اسی صورت میں سے ہم، میرے خیال سے یہ 3rd لاسٹ یا 2nd لاسٹ کو رکو ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اس پوری آیت میں ایک ہی آیت ہے نہیں ہے؟ ہاں، اس آیت کے اندر اب ذرا غور کیجئے کتنے جملے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں. میں ابھی نشاندہی کروں گا، ان جملوں کو آپ آسانی سے پورے جملے کا ترجمہ کریں گے. مثال کے طور پہ اس کو پڑھیں، یہ والی پورا جملہ پڑھیں، پڑھ ترجمہ کریں. وَفِي الْآخِرَةِ، فی کا مطلب تھا، آپ لوگوں کو پتا ہے فی کا مطلب کیا تھا؟ ہاں، ترجمہ کریں. اور فی ہاں، اور آخرت میں عذاب شدید، شدید عذاب ہے. یہ والا پورا جملہ بھی آپ کریں گے. مغفرت ہے من اللہ، اللہ سے، اللہ کی طرف سے. رضوان رضامندی کا پروانہ، کہ جب اللہ فرمائے گا آخری سب سے بڑی چیز کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. جب جنت میں انشاءاللہ یہ سب سے بڑا پروانہ ہوگا، اب میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض. دنیا کے اندر تو یہ خطرہ ہے نا، کیا پتا ہمارے کس عمل سے اللہ ناراض ہو گیا، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو سب کچھ ہمارے اعمال ضائع ہو گئے. اللہ اگر ناراض ہو گیا تو اللہ کو راضی کرنے کی ساری کوششیں، پوری زندگی یہی اللہ کو راضی کرنے کی، تو وہاں سب سے یہ ہمیں انعام مل جائے گا، ورضوان، اور اللہ کی رضامندی. اچھا، اس جملے کا بھی انشاءاللہ آپ ترجمہ کریں گے. صرف میں ایک اس لفظ کا ترجمہ بتاؤں گا. غرور ایک ہوتا ہے اردو میں غرور، صحیح، تکبر. یہاں پہ غرور کا مطلب ہے دھوکا. غرور کا مطلب کیا ہے؟ چلیں اب آپ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. ماں کا مطلب ہے نہیں. ماں کا مطلب کیا ہے؟ چلیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، الا، سوائے، مگر. متاع، اردو میں متاع کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. متاع کسے کہتے ہیں؟ سامان، مال و متاع ہے نا. متاع الغرور، دھوکے کا سامان. یہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. الحمدللہ. اب یہ دیکھیں، آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کا ترجمہ خود کیا اللہ کے فضل سے، ایک آدھ لفظ کو بتایا. یہ اچھا، اس کو دیکھیں اگر تو یہ ایک پورا جملہ ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یہ دوسرا جملہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تیسرا جملہ ہے. اور اس آیت کے اندر ہم نے 3 جملے دیکھ لیے. اب اور بھی ہمیں کافی چیزیں بھی سمجھ میں آئیں گی، آپ کوشش کرتے ہیں. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ اعلموا، علم سے، اعلموا، جان لو، انما، بے شک، الحیات الدنیا، یہ والا پورا یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے جان لو دنیاوی زندگی. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ لعب و لہو. اچھا، اگر اس کو الٹا کر دیں تو اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم کیا؟ لہو لعب. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لہو لعب. لہو کا مطلب، لہو لعب کا مطلب کیا ہوتا ہے اردو میں؟ عیش و عشرت، کھیل تماشا، کھیل تماشا. صحیح ہے. اب ترجمہ کریں آپ. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. زینت، کیا ہے؟ خوبصورتی ہے، زینت ہے، آرائش ہے.
वा तफाखुर, उर्दू में हम तफाखुर का भी इस्तेमाल करते हैं। तफाखुर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से फखर करना, मैं ज्यादा, मेरा स्टेटस ज्यादा है, पर एक दूसरे से फखर करना तफाखुर है। बैनकुम, आपस में, तुम्हारे आपस का तफाखुर है। वाह, ये लफ्ज पढ़िए क्या है? तकासुर। ये तो इस सूरत का भी नाम है ना, सूरत तकासुर। तकासुर निकला कसरत से, कसरत उर्दू में इस्तेमाल होता है। कसरत का मतलब क्या होता है? ज्यादा होना। तकासुर एक दूसरे से ज्यादा होने की दौड़। किस चीज में? आगे पढ़िए ये लफ्ज है, फिल अमवाली वल औलाद, माल और औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़, ज्यादा बढ़ने की दौड़ है। ये चीजें जो ना 1 2 3 4 5, अल्लाह ताला ने दुनिया की जिंदगी को 5 नाम दिए हैं कि दुनियावी जिंदगी क्या है? सबसे पहले क्या है? लाइफ। नंबर 2 क्या है? लहव, लहव, लाइफ 1, नंबर 2 लहव, नंबर 3 जीनत, नंबर 4 तफाखुर, नंबर 5 तकासुर। ये 5 चीजें, यानी 5, इनमें से कोई सा भी तस्वर बोलो, ये जिंदगी है। और मजे की बात अगर हम इनको देखें, सबसे पहली चीज क्या है? लाइफ। लाइफ कहते हैं खेल को, सही है। लहव कहते हैं गफलत को। लहव किसे कहते हैं? जो है ना सूरह तकासुर की इब्तिदा जरा पढ़िए किस तरह होती है। अल हा, यहां पर रुक जाइए, कुम को छोड़ दें, पढ़े फिर से। अल हा, अल हा के अंदर लहव पाया जा रहा है। अल हा कुम, तुम्हें, अल हा गफलत में डाल दिया है। कुम, तुम्हें, अल हा कुम, तुम्हें गफलत में डाला है। तो लहव का मतलब होता है गफलत, बिल्कुल गाफिल हो जाना, सही है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा कि दुनिया की जिंदगी सबसे पहले खेल है, नंबर 2 क्या है? गफलत है, नंबर 3 क्या है? जीनत। जिस तरह इंसान की जिंदगी की तरतीब होती है ना, अल्लाह ने वही 5 तरतीब रखी यहां पे। जिंदगी की तरतीब क्या होती है? सबसे पहले छोटा बच्चा होता है, तो सबसे छोटा बच्चे के सामने सब कुछ क्या होता है? दुनिया क्या होती है? खिलौना होता है ना। उसका अगर खिलौना टूट गया तो समझो उसकी दुनिया सबसे ज्यादा वही उसको अजीज होता है, वही खेल। जब थोड़ा सा बड़ा होता है वो, तो वो गफलत में बढ़ता है। फिर और थोड़ा लड़का बन जाता है, तो जब लड़का बन जाता है तो उसे क्या अच्छा लगता है? जीनत, कि अच्छा है बनना, खूबसूरत बनना है सबके साथ में। फिर उसके बाद जब थोड़ा वो हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, सही है, तो फिर क्या हो जाता है? आगे पढ़े, तफाखुर बैनकुम, फिर एक दूसरे से फखर करना कि बस मेरे पास ज्यादा क्या है, सब चीजें ज्यादा आ जाए। फिर उसके बाद जब आगे आखिरी उम्र तक पहुंचता है तो किस चीज का? बढ़ने के, तकासुर, 99 की फेरी। अगर अब इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स करें, तो इंसान इस जगह जब खड़ा होता है ना, इस जगह तफाखुर तकासुर पे जब खड़ा होता है, तो इस लड़कपन की जीनत को क्या समझता है? यार मैं पागल था यार, है ना। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो फिर बोलता है यार ये क्या, अपने आप को आराइश कोई चीज तो थी नहीं, है ना। और जब जीनत वाले जमाने पे खड़ा होता है तो उस वक्त अपने खिलौनों को अगर सोचे तो बोलता है कैसा मैं बेवकूफ था कि मैं खिलौनों में लगा हुआ था, है ना। तो यानी आगे जैसे जैसे इंसान आगे जाता है ना, तो अपनी पीछे वाली कैफियत को इंसान सोचता है यार ये कोई चीज ही नहीं थी। अब थोड़ा सा बड़ा जब होता है तो खिलौनों को सोचता है खिलौने तो कोई चीज नहीं थे। इसी तरह अल्लाह बता रहा है पूरी जिंदगी जब खत्म हो जाएगी ना, मौत आ जाएगी, मरने के बाद जब हकीकत खुलेगी तो फिर पता चलेगा कि पूरी कुछ हकीकत नहीं थी। फिर इंसान को पता चलेगा। जिस तरह यहां पे इसको रिवर्स करके तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि जिंदगी के अंदर जिस तरह है सब कुछ, और फिर आखिरी आयत किस तरह खत्म कर रहा है अल्लाह ताला, पढ़े इस आयत को दोबारा, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनियावी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ क्या है? धोखे का सामान है। और ये कौन कह रहा है? जिसको अल्लाह ने तबारकल्लज़ी सूरह मुल्क है ना, इब्तिदा किस तरह होती है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अगली आयत क्या है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने क्या पैदा किया? मौत को भी पैदा किया। जिसने क्या पैदा किया? हयात को भी पैदा किया। यानी जिंदगी को बनाने वाला वो खुद कह रहा है कि जिंदगी किस चीज का नाम है? धोखे का
یعنی ایک وہ ہے انسان بنایا کوئی پروجیکٹ بنایا, پروجیکٹ بنانے کے بعد سامنے کہہ رہا ہے بھائی یہ تو تم اس کے دھوکے میں نہیں پڑنا, یہ دھوکہ ہی ہے. تو پھر آگے اللہ مثال کیا دے رہا ہے, اب اس کو یہ مثال کو ہم یہاں سے لے کر یہاں تک ہم پڑھیں گے پھر ہمارا وہ ختم. پڑھیے یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے, کا مثلی غیث, آگے کیا لکھا ہوا ہے, اعجب الکفار نباتہ, نباتہ کا لفظ آ گیا آج کا سبق ہمارا. نبات, نباتات, نباتات کسے کہتے ہیں, جڑی بوٹیوں کو, پودوں کو کہتے ہیں نا. تو نباتہ اس کا پودا, نباتہ اس کا پودا, یہ ہے. چلیے ثم یہجو, اس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں. کا مطلب ہوتا ہے کی طرح, جیسے کل فراش المبثوث, پتنگوں کی طرح, کعصف مأکول, کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. کا مثل غیث, غیث کا مطلب بادل, کا مثل غیث, کس کی طرح, بادل کی مثال کی طرح. زندگی کس کی طرح ہے, بادل کی مثال کی طرح. آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے, اعجب بادل سے مراد یہاں پہ بارش ہے, غیث کے مراد بارش, بارش کی مثال کی طرح. اعجب الکفار نباتہ, جس کی نباتات, یعنی بارش کے نتیجے میں نباتات نکلتی ہے, پودے نکلتے ہیں, وہ نباتات اعجب الکفار, کفار کو بڑی اچھی لگتی ہے. کفار سے مراد کسان, یہاں پہ کسان کو بہت اچھی لگتی ہے جب نباتات نکلتی ہیں. ثم پھر وہ نباتات کیا ہوتی ہیں, پڑھیں ذرا, یہیجو, وہ نباتات, وہ پودے پھلتے پھولتے ہیں. پھر تراہ مصفرن, پھر وہی پودے کو تم زرد پڑتا ہوا دیکھتے ہو. مصفر کا مطلب ہوتا ہے زرد, یعنی پودا شروع میں کیا ہوتا ہے, ہرا, پھر جب ایک عمر ہو جاتی ہے اس کی تو پھر کیا پڑ جاتا ہے, پیلا پڑ جاتا ہے نا. فتراہ مصفرن, پھر تم اس کو کیا دیکھتے ہو, پیلا. ثم پھر یکون حطاما, پھر وہ پودا ٹکڑے ٹکڑے یعنی چورا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے وہ, چورا. حطام, حتیم بھی اسی سے ہے, اور حطام کہتے ہیں چورا, بالکل ٹکڑے ٹکڑے, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہی تمہاری زندگی کی مثال ہے. اللہ رب العزت نے زندگی کی مثال دی پودے سے, کہ پودا جس طرح ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, انسان کے والدین کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بچہ پھر وہ بڑا ہوتا ہے, بڑا ہو کے پھر اس کے بعد ایک عمر ختم ہو جاتی ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا اصل چیز کیا ہے, وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شدید وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ, دو ہی صورتیں ہیں آخرت میں. کون سی دو صورتیں ہیں, وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شدید, یا تو سخت عذاب ہے آخرت میں, وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ, اور دوسری صورت کیا ہے, وَرِضْوَانٌ, اور اللہ کی کیا ہے, رضا مندی بھی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مغفرت اور رضا مندی عطا فرماتا ہے, اور اس سے عذاب شدید سے ہمیں بچا رہے. گزشتہ دفعہ بھی آیا تھا کہ جہاں ہم یہ آیات پڑھیں, یہ قرآن کا مقصد ہے سمجھنا. نازل کیا نا اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا, کہ اس قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر ہدایت ملے. تو جہاں ہم پڑھیں ایسی آیات کہ جن کے اندر جنت کا تذکرہ ہے, تو وہاں ہم کیا دعا کریں, اے اللہ ہمیں ان میں ان صفات والا کا حامل بنا دے. اور جہاں جہنمیوں کا تذکرہ ہے وہاں پہ اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں بچا لیجیے ان سے, اللہ ہمیں بچا لے. اور اصل مدار تو اس پر ہے انسان کسی طرح اپنے آپ کو بچا کر ایمان کی حالت میں نا موت تک پہنچ جائے. ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت ہمیں موت تک پہنچا دے. دعا کر لیتے جی. ہاں اچھا ہوا یاد دلا دیے. ایک بات بہت